ناظرین، زندگی بہت خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت. خاص طور پر اگر بات کی جائے ایجوکیشن سسٹم کی، تو ایجوکیشن سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جو صرف ایک پروفیشن نہیں بلکہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو پورے کے پورے معاشرے کی سمت تبدیل کر دیتا ہے. ایک ٹیچر سے ایک ایڈمنسٹریٹر کا سفر آپ کا کیسا رہا اور اس میں آپ نے کیا چیلنجز دیکھے؟ تو ایز اے ٹیچر جاب میں اور ایز این ایڈمنسٹریٹر یا ایز اے پرنسپل جاب میں بہت فرق ہے. ایک چیلنجز وہ ہیں جو آپ فیلڈ میں پروفیشنلی آپ کو آتے ہیں اور دوسرے آپ کے ایموشنل چیلنجز ہیں. آپ کا بیسکلی سپورٹ سسٹم کیا ہے؟ آپ کے اساتذہ، آپ کی فیملی؟ دیکھوں تو میرا سب سے بڑا سپورٹ سسٹم میرے فادر ہیں. ایسی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں کہ میرا بھائی نہیں ہے اور ہم 2 ہی بہنیں ہیں اور میرے کچھ خاص دوست ہیں. لیکن جب میری زندگی میں کچھ مشکل وقت آئے نا تو مجھے لگا کہ ایک چھلنی تھی جس نے سب کچھ چھان کے رکھ دیا. ایسا چینج آپ نے اپنی اسٹوڈنٹس میں دیکھا ہو جس نے آپ کو بہت زیادہ ایموشنل کر دیا ہو؟ جو سب سے زیادہ آگے بڑھ کر مجھے سپورٹ کرنے والے تھے، مجھے محبت دینے والے تھے، وہ میرے اسٹوڈنٹس رہے ہمیشہ. کیا مومنٹس تھے آپ کے جب آپ کو اس ایوارڈ سے نوازا گیا؟ تو ایکچولی اٹ واز اے سرپرائز فار می، کیونکہ مجھے پہلے نہیں بتایا گیا تھا. اس وقت مجھے پتہ چلا دیٹ آئی ایم دی اونلی ون فرام دا ہول راولپنڈی ڈویژن. تو یہ بہت بڑا لمحہ تھا میرے لیے. حساس دل رکھنے والی شاعرہ بھی ہیں. شاعری میرے خون میں رچی بسی ہوئی ہے. میں میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی اور مجھے پوری ضرب کلیم زبانی یاد تھی. ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی، یک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت. کمال کمال. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ الماس بابر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام سحر. پیام سحر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم ایسی شخصیات کو آپ کے سامنے لاتے ہیں جنہوں نے اپنی انتھک محنت سے ایک ایسا رول پلے کیا ہوتا ہے جو یہاں آ کر آپ کو اپنی سٹوری سناتے ہیں تاکہ ان کی سٹوری سے آپ کی رہنمائی ہو سکے. ناظرین، زندگی بہت خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت. یہ ایک ایسی بلیسنگ ہے جو روز آئے دن ایک نیا پیغام دیتی ہے، ایک نئی امید جگاتی ہے اور مشکل حالات سے لڑنے کا جذبہ دیتی ہے. اس دنیا میں بے شمار لوگ آتے ہیں اور اپنا کردار نبھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو صرف کردار نبھاتے نہیں ہیں، اپنے اخلاص، اپنے خلوص اور اپنی انتھک محنت سے تاریخ رقم کر دیتے ہیں. خاص طور پر اگر بات کی جائے ایجوکیشن سسٹم کی، تو ایجوکیشن سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جو صرف ایک پروفیشن نہیں بلکہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے، مقدس شعبہ، جو پورے کے پورے معاشرے کی سمت تبدیل کر دیتا ہے. ٹیچرز لیڈ دا نیشن. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسی باوقار، باصلاحیت اور انسپائرنگ شخصیت موجود ہیں جنہوں نے ادب، ایڈمنسٹریشن اور ٹیچنگ کے شعبوں میں اپنے آپ کو منوایا. وہ ایک زبردست پرنسپل، منظم ایڈمنسٹریٹر اور گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین چکوال کے پرنسپل محترمہ مہناز صاحبہ، جو ایک ممتاز بایولوجی ایکسپرٹ، ایک بہترین ایڈمنسٹریشن، ایک رسپانسبل پرنسپل اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حساس دل رکھنے والی شاعرہ بھی ہیں. اور حالیہ دنوں میں انہیں پنڈی ڈویژن کے لیول پہ بہترین پرنسپل کے ایوارڈ سے نوازا گیا، جو آپ کی انتھک محنت، بہترین لیڈرشپ اور تعلیم کے لیے آپ کی بے مثال خدمات کی روشن اعتراف کے مترادف ہے. ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں میڈم مہناز صاحبہ کو اپنے اسٹوڈیو میں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا یہاں موجود ہونا ہمارے لیے بہت زیادہ آنر کی بات ہے. آپ کا بہت شکریہ میم، مجھے انوائٹ کرنے کے لیے اپنے پروگرام میں، اور آپ نے مجھے ویلکم کیا. آئی ایم ریئلی آنرڈ. آپ کا یہاں آنا ہمارے لیے بہت زیادہ ایک پراؤڈ مومنٹ ہے. اور اب بات شروع کرتے ہیں ہم آپ کے پروفیشن سے ریلیٹڈ. میں ایک بات ہمیشہ آبزرو کرتی ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنے آفیسز ہولڈ کرتے ہیں اور انہیں انجوائے کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنے آفیسز ہولڈ نہیں کرتے بلکہ اپنی رسپانسبلٹیز کو اس طرح سے فلفل کرتے ہیں کہ وہ ایک گیم چینجر کے طور پہ سامنے آتے ہیں. تو آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ کا شمار بھی
انہی لوگوں میں ہوتا ہے. اگر ہم آپ کے سفر کی ابتدا سے بات کریں تو سب سے پہلے ہم آپ کی تعلیم کے بارے میں، آپ کی ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں، ہسٹری کے بارے میں اور آپ کے اکیڈمک جو آپ کا ریکارڈ ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے. اس کے بارے میں آپ بتائیے. جی میم، میرا تعلق چکوال سے ہی ہے اور میں نے اپنی جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ یہیں سے لی. میٹرک میں نے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نمبر 1 چکوال سے کیا. اس کے بعد میں نے ایف ایس سی اسی کالج سے کی جس کی میں اب پرنسپل ہوں. اور اس وقت یہ ایک ڈگری کالج تھا. یہاں پر صرف ایف ایس سی اور ایف اے کی تعلیم ہوتی تھی اور ساتھ بی اے ہوتا تھا آرٹس کے چند مضامین میں. تو کیونکہ یہاں پر بی ایس سی نہیں تھی اس لیے فردر جو بی ایس سی تھی اس کے لیے مجھے پنڈی کے ایک کالج میں ایڈمیشن لینا پڑا. اس وقت وہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج 6 روڈ سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی ہوتا تھا، جو کہ اب راولپنڈی ویمن یونیورسٹی ہے. تو 2 سال وہاں پہ میں نے بی ایس سی کی اور ہاسٹل میں رہی. اس کے بعد قائد اعظم یونیورسٹی سے میں نے ایم ایس سی کی اینیمل سائنسز میں. اور جیسے ہی میں نے ماسٹرز کیا تو اس کے فوراً بعد ہی پنجاب پبلک سروس کمیشن کا ایڈ آیا اور میں نے اس میں اپلائی کیا اور میں پہلی اٹیمپٹ میں ہی میری سلیکشن ہو گئی اور آئی واز ان دا ٹاپ 3 پوزیشنس ان پنجاب. تو وہاں پر ٹاپ 10 پوزیشنس کو اس ٹائم ان کے فرسٹ آپشن پر بھیجا جاتا تھا. تو میں نے اپنے ضلع کا ہی پہلا آپشن دیا کہ مجھے چکوال میں ہی پوسٹ کیا جائے. تو اب یہاں پر آ کر معاملہ اس طرح پھنس گیا کہ تلا گنگ میں بھی سیٹ خالی تھی اور چکوال میں بھی سیٹ خالی تھی. تو جو اس وقت ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ تلا گنگ میں جوائن کروں، لیکن میں نے ان سے بہت ریکویسٹ کی. اس ٹائم کے جو ڈپٹی کمشنر تھے محمد اعظم سلیم صاحب، اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. تو پھر ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی، اور پھر فائنلی 1 منتھ کے بعد مجھے پوسٹنگ ملی اور اس کالج میں ہی میں نے ایز اے لیکچرر جوائن کیا. تو وہ بھی میری زندگی کا ایک بڑا اہم لمحہ تھا. اور پھر میں نے جاب کے دوران اپنا ایم فل قائد اعظم یونیورسٹی سے کمپلیٹ کیا اینیمل اینڈ ہیومن فزیولوجی میں. تو جاب کے ساتھ ایم فل کرنا بھی ایک الگ ایکسپیرینس تھا. اور باقی تقریباً میری جو ایز اے ٹیچر جاب ہے اس کو 20 ایئرز ہو چکے ہیں. ماشاء اللہ. جی یہ تو بڑے کمال کی آپ نے بات بتائی ہے کہ آپ نے یہیں سے ایف ایس سی بھی کی اور آپ یہیں پہ ماشاء اللہ بھی ایز اے پرنسپل اپنا ایک رول پلے کر رہی ہیں. یس. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس ادارے سے آپ کی ایک جو اٹیچمنٹ ہے وہ آپ کس طرح بیان کریں گی، تو آپ کیا کہنا چاہیں گی اس بارے میں؟ اگر آپ یہ کہیں کہ اسے مکمل طور پہ بیان کر پاؤں تو وہ شاید میں بیان نہیں کر سکتی، لیکن میرے لیے یہ میری مادر علمی ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے ٹیچر میری ایک پروفیشنل پلیس ہے، بٹ ایز اے پرنسپل میری فیلنگ ڈفرینٹ ہے. بیکاز میں 2019 سے 2024 تک اس کی پرنسپل رہی اور ابھی میں نے دوبارہ سپٹمبر 25 میں جوائن کیا ایز اے پرنسپل. تو یہ جو سارا ٹائم ہے اس میں میرے لیے یہ کالج میری چوتھی اولاد ہے. میرے لیے میرے بچے کی طرح ہے، جو چھوٹا سا ہے اس کو میں نے پالا، اس کو پال پوس کر بڑا کیا. تو جیسے ایک ماں اپنے بچے کو بڑا ہوتا دیکھتی ہے، گرو کرتے دیکھتی ہے، میری فیلنگز بھی ایسی ہی ہیں اس ادارے کے لیے. وہ آپ کی باتیں سن کے لگ رہا ہے کیونکہ جس آپ نے انسٹیٹیوٹ پہ پڑھا ہو وہاں پہ ایز اے ٹیچر سرو کرنا، وہاں پہ ایز اے پرنسپل اپنی رسپانسبلٹیز پوری کرنا، یہ تو ایک الگ ہی فیلنگز ہوتی ہیں. وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ شعبہ تعلیم کو ہی آپ اپنا مشن بنائیں گی اور آپ اسی کو اپنا کیریئر بھی بنائیں گی؟ میں جب ایف ایس سی میں تھی تو میری ٹیچر تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، مس ثقیلہ صدیق صاحبہ. انہوں نے بہت لمبا ٹائم یہاں پہ سرو کیا ہے اور اس کالج کے جتنے بھی اولڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو جانتے بھی ہیں اور ان سے بہت عقیدت اور محبت بھی رکھتے ہیں. وہ بیسیکلی جھنگ سے تھی لیکن انہوں نے یہاں پہ ہی اپنا سارا ٹائم سرو کیا. تو وہ میری بایو کی ٹیچر تھی. تو جنرلی میں ان سے ایک گائیڈ لائن لیتی رہتی تھی اور میں شاید میڈیکل کے پروفیشن میں جاتی، لیکن میرے فادر ایسا نہیں چاہتے تھے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ مجھے ٹیچر بننا چاہیے.
تو میں نے پھر اپنی میڈم سے بھی مشورہ کیا تو انہوں نے ہی مجھے گائیڈ کیا، اور پھر فردر میں نے بی ایس سی ایم ایس سی کی. پھر ایم ایس سی کرنے کے بعد تو یہ شور تھا کہ مجھے ٹیچر ہی بننا ہے. تو جیسے ہی لیکچرشپ کے لیے جابز آئیں تو میں نے اس میں اپلائی کیا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس ٹائم شاید میرا ایک سیکنڈ اوپینین بھی تھا، اور میں نے یہ سوچا ہوگا کہ مجھے کسی اور پروفیشن میں جانا چاہیے. لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ میں نے یہ دیکھا کہ اپنے والد کی بات ماننے میں کتنی بہتری تھی میرے لیے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو جتنی کامیابیاں مجھے ملی آج تک اس فیلڈ میں اور ابھی تک الحمدللہ مل رہی ہیں، اس میں سب سے زیادہ ہاتھ میرے والدین کی دعاؤں کا ہے. اور اب میرے والد حیات نہیں ہیں، 2 سال پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن میں ہر لمحہ ان کو اور ان کی دعاؤں کو اپنے ساتھ محسوس کرتی ہوں. ایسے ہی ہے، والدین جو ہیں وہ بچوں کے لیے ہمیشہ بہت اچھا سوچتے ہیں. ایک ٹیچر سے ایک ایڈمنسٹریٹر کا سفر آپ کا کیسا رہا، اور اس میں آپ نے کیا چیلنجز دیکھے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ایک ٹیچر کی کل کائنات اس کی کلاس ہوتی ہے، اس کا کلاس روم، اس کے بچے، ان کو پڑھانا، وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں. ایز اے ٹیچر بھی میرا ایکسپیرئنس ونڈرفل تھا. اور میں اب بھی ایڈمنسٹریٹو جاب کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں کلاس ضرور لیتی ہوں. مطلب اب یہ میرا 6واں سال ہے پرنسپل شپ کا، لیکن میں نے کبھی بھی کلاس لینا نہیں چھوڑا. اور ابھی جب میں واپس آئی تو ہمارے جو فائنل سیمسٹر کے زولوجی کے بچے ہیں انہوں نے خود بہت مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں ایٹ لیسٹ ایک کورس پڑھائیں. تو میری جو ایک سینسیشنل پلیس ہے وہ کلاس ہے. میں اپنے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے، ان کو پڑھا کر، ان سے بات کر کے بہت اچھا فیل کرتی ہوں. لیکن ایک ٹیچر کے لیے ایک بڑی لمیٹڈ ڈومین ہوتی ہے. بٹ ایز اے پرنسپل، ایز این ایڈمنسٹریٹر، اور پھر جیسے آپ کے علم میں ہے کہ یہ ضلع چکوال کا سب سے بڑا کالج ہے، اس کی اسٹرینتھ سب سے زیادہ ہے، اور پھر یہ مین جگہ پر ہے، تو سب لوگوں کی نظریں بھی ہر وقت اس کالج کے اوپر ہوتی ہیں. اس کی ایکٹیویٹیز کو بہت کریٹیکلی بھی دیکھا جاتا ہے چیزوں کو. تو مجھے ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. پھر جو ڈپارٹمنٹل انسٹرکشنز ہیں ان کو بھی فالو کرنا ہوتا ہے. تو ایز اے ٹیچر جاب میں اور ایز این ایڈمنسٹریٹر یا ایز اے پرنسپل جاب میں بہت فرق ہے. اور سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ 2 طرح کے چیلنجز ہیں. ایک چیلنجز وہ ہیں جو آپ فیلڈ میں پروفیشنلی آپ کو آتے ہیں، اور دوسرے آپ کے ایموشنل چیلنجز ہیں. میرا خیال ہے میں آپ کو اپنی بات کنوے کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی. وہ یہ کہ جو پروفیشنل چیلنجز ہیں وہ تو سب سے بڑا چیلنج ہیومن ریسورس کی مینجمنٹ ہے ان کیس آف ایڈمنسٹریشن. کہ جب آپ ایک ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں آپ نے سب لوگوں سے کام کروانا ہے، کبھی ناراض ہو کر، کبھی غصے سے، کبھی پیار سے، کبھی محبت سے. آپ نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. ایک ادارہ ہے جس کے اندر مور دین 100 امپلائیز ہیں، مور دین 1700 اسٹوڈنٹس ہیں، اور ان سب کی اپنی اپنی ایک نفسیات ہے، اور ان سب کے اپنے اپنے بیہیویئرز ہیں، اور وہ ہر موقع پر ایک الگ طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. تو آپ نے ہر سچویشن میں ان سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو یہ تو ایک سب سے بڑا چیلنج ہے. پھر یہ ہے کہ جتنا بڑا کالج ہے اتنے ریسورسز نہیں ہیں. ہیومن ریسورس بہت لمیٹڈ ہے ہمارے پاس. ابھی بھی کالج کی جو خاص طور پر نان ٹیچنگ ویکینسیز ہیں وہ بہت ساری خالی ہیں، اور ہمارے پاس نان ٹیچنگ سٹاف بہت کم ہے. ابھی تو ہمیں کچھ فائدہ ہوا کہ میری بار بار ریکویسٹ کرنے پہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو آفیسز نے اس کو ٹائم گیپ کو مینیج کیا ہوا ہے، اور اس طریقے سے کہ کچھ عارضی ملازم ہمارے پاس بھیجے ہوئے ہیں، تو وہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں. لیکن اس چیلنج کے علاوہ جو سب سے بڑا ایموشنل چیلنج درپیش تھا مجھے اس وقت when it was the time of a paradigm shift from a teacher towards an administrator، تو وہ ایموشنل چیلنج ہے. وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پر آتے ہیں، ہمارے ایک سینئر تھے، انہوں نے ایک دفعہ ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ پرنسپل اکیلا ہوتا ہے، اس کا سایہ بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتا. تو یہ بات کسی حد تک سچ ہے. whenever you take decisions and the tough decisions especially، تو پھر آپ کو اکیلے کرنا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے، آپ کو اکیلے اس چیز کو فیس کرنا ہوتا ہے، اور پھر آپ کے دوست بھی آپ کے دوست نہیں رہتے. ٹف سچویشنز فیس اور میں جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ میں شاعری بھی کرتی ہوں، میں بہت ایموشنل ہوں، اور میں ایموشنل تھی، لیکن میں نے اس چیلنج کو بہت مشکل سے میں نے اس سچویشن کو کنٹرول کیا کہ میں اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر سکوں، کیونکہ یہ ٹائم کے ساتھ ہی آپ کو آتا ہے. اپنی ایموشنل مینجمنٹ آپ وقت کے ساتھ سیکھتے ہیں.
تو اب میں اپنی کلاس میں بھی اور ویسے اوور آل بھی جب کالج کے بچوں سے میں بات کرتی ہوں تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ میری ایک ٹیچر مجھے کہا کرتی تھی کہ میں آپ سب سے اپنی وہ سب باتیں شیئر کرتی ہوں جن کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی میں مشکل چیزیں فیس کی ہیں، اور اس میں ایموشنل مینجمنٹ بھی آپ کے لیے سیکھنا ضروری ہے، تو تب ہمیں نہیں آتی تھی۔ اب میں بھی آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ آپ ایموشنل مینجمنٹ سیکھیں، لیکن یہ آتی وقت کے ساتھ ہے۔ اس کا کمال یہ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ آتی ہے۔ ایسا ہی ہے، اور وقت جو ہے وہ بہت سی چیزیں ہمیں سکھا جاتا ہے، اور ہمارے ٹف ٹائمز ہمیں بہت کچھ سکھا جاتے ہیں، اور اس سب یہ جو ہمارا جرنی ہوتا ہے اس میں ہمارے ٹیچرز، ہمارے گھر والے، ہمارے دوست، ہمارا سپورٹ سسٹم ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آپ اتنی ساری ٹف روٹینز اور رسپانسبلٹیز نبھا رہی ہیں، اس میں آپ کا بیسکلی سپورٹ سسٹم کیا ہے؟ آپ کے اساتذہ، آپ کی فیملی، آپ کے دوست احباب، یا کوئی اور؟ اگر میں اپنی ارلی لائف سے لے کر 2023 تک دیکھوں تو میرا سب سے بڑا سپورٹ سسٹم میرے فادر ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے بہت سپورٹ کیا، اور ہم ایک پیٹریارکک سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر بیٹے کا نہ ہونا ایک بہت بڑا المیہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو میں ایک ایسی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں کہ میرا بھائی نہیں ہے اور ہم 2 ہی بہنیں ہیں۔ تو میں نے اپنی لائف کے ارلی ایئرز میں ہمیشہ اپنے والدین کو یہ سنتے دیکھا کہ ان کا بیٹا نہیں ہے، اور ان کے لیے ہمیشہ لوگوں کو بیچارے کا لفظ استعمال کرتے دیکھا۔ تو لیکن اس چیز نے ہمیں توڑا نہیں، اس چیز نے ہمیں ری بلڈ کیا، اور چھوٹی چھوٹی باتیں، ہسٹری سے چھوٹی چھوٹی اگزامپلس، اور بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے اشعار جو میرے والد ٹائم ٹو ٹائم ہمیں سنایا کرتے تھے یا ہم سے باتیں کرتے تھے۔ جب میری زندگی میں بہت مشکل وقت آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ تو انکانشیسلی میری گرومنگ کر رہے تھے، مجھے سکھا رہے تھے، اور انہی باتوں کو بار بار اپنے ذہن میں ریوائز کر کر کے میں نے ان سچویشنز کو فیس کرنا سیکھا۔ تو سب سے بڑا سپورٹ سسٹم تو میرے والد ہیں، میری والدہ کی دعائیں ہیں۔ وہ بہت بیمار ہیں، اب بیڈ ریڈن ہیں، بٹ اسٹل شی از اے کانسٹنٹ سپورٹ سسٹم فار می۔ اور جو آپ نے بات کی کہ اتنی ٹف روٹین کے ساتھ اتنے چیلنجز میں ڈیفینیٹلی ہماری فیملی سب سے زیادہ سفر کرتی ہے۔ تو میرے ہسبینڈ، ہی از آلویز ود می ان ایوری سچویشن، ویئر ایور آئی وانٹ ٹو گو اینڈ وٹ ایور آئی وانٹ ٹو ڈو، ہی از آلویز ود می۔ تو جو میرا ایک بھائی نہ ہونے کے حوالے سے میں نے ہمیشہ سنا نا، تو اس کو میرے لائف پارٹنر نے پورا کیا ہمیشہ۔ انہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا بیونڈ دا لمٹس۔ اور پھر میرے بچے، دے آر اے کانسٹنٹ سورس آف لو اینڈ پیس فار می۔ تو انہوں نے بھی اس سارے مشکل ٹائم میں سفر بہت کیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ مجھے بہت سپورٹ کیا۔ تو یہ ہیں سب، اور میرے کچھ خاص دوست ہیں جو پہلے تو مجھے لگتا تھا کہ میرے بہت دوست ہیں، لیکن جب میری زندگی میں کچھ مشکل وقت آئے نا تو مجھے لگا کہ ایک چھلنی تھی جس نے سب کچھ چھان کے رکھ دیا۔ تو اب میرے صرف 3-4 دوست ہیں الحمدللہ، اینڈ دے آر آلویز ود می ان ایوری تھک اینڈ تھن۔ تو وہ سب بھی میرا بہت بڑا سپورٹ سسٹم ہے، چاہے وہ میری پروفیشنل پلیس ہو یا میری پرسنل اسپیس ہو، وہ ہر وقت میرا ساتھ دیتے ہیں اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اور اچھے دوستوں کے بغیر کبھی بھی زندگی کے مسائل سے نبرد آزما ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایک ایسا آفس ہولڈ کرنا جس کو صرف آپ انجوائے نہیں کر رہی ہیں، آپ اپنی رسپانسبلٹیز بہت اچھے طریقے سے ایک پیشن بنا کے فلفل کر رہی ہیں، اور جیسے آپ نے بتایا کہ یہ کالج آپ کے لیے آپ کی چوتھی اولاد کی طرح ہے۔ تو کبھی ایسا کوئی وقت آیا جب آپ کو لگا ہو کہ مشکل راستہ چن لیا ہے، کوئٹ کر دیتی، راستہ بدل لیتی، کوئی اور پروفیشن اڈاپٹ کر لیتی تو اچھا ہوتا؟ اگر کوئی ایسی صورتحال آپ کو فیس کرنی پڑی تو کیسے اوور کم کیا، کیسے موٹیویٹ کیا خود کو؟ ہاں، ایسا وقت آیا، اور ایک بار نہیں کئی بار آیا، جب مجھے لگا کہ نہیں، یہ راستہ آسان نہیں ہو سکتا ہے، ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے، اور اب بھی کچھ اپرچونیٹیز ہیں، آئی کین کوئٹ۔ لیکن پھر وہی جو ابھی میں نے آپ سے بات کی کہ میرے والد کی بعض چھوٹی چھوٹی باتیں، تو وہ ہمیشہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے جو مجھے پھر اس سچویشن میں یاد آتا اور مجھے ایک بار پھر جینے کا حوصلہ دیتا، کہ وہ ہمیشہ مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے مجھے جینے کا حوصلہ دیا، اور وہی فرینڈز جن کا میں ابھی آپ سے ذکر کر رہی ہوں، اور میرے ہسبینڈ، کہ وہ لوگ ہمیشہ مجھے موٹیویٹ کرتے رہے، اور انہوں نے مجھے ہمیشہ یہی کہا کہ نہیں، تم کوئٹ کرنے کے لیے نہیں بنی ہو۔ انہوں نے مجھے اس بات پر اعتماد دلایا کہ نہیں، تمہیں کھڑا رہنا ہے،
تمہیں فیس کرنا ہے سچویشنز کو, اور چاہے کچھ بھی حالات ہو جائیں, آسانی کا راستہ تمہارے لیے نہیں بنا. تو پھر ظاہر ہے جب آپ یہ ساری باتیں سنتے رہتے ہیں اپنے ارد گرد تو آپ ہر مشکل سے لڑ جاتے ہیں. بالکل تو ایسا ہی ہے. اور جو آپ بات کر رہی ہیں کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں, یہ دیکھنے میں شاید بہت اٹریکٹیو لگتا ہو اتنے بڑے کالج کی پرنسپل ہونا, لیکن یہ بہت مشکل ہے. ہر وقت آپ کو بہت سی چیزوں سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے, کب کہاں سے کیا ہو جائے, بعض چیزوں کا آپ کو علم نہیں ہوتا اور وہ آپ کے اگینسٹ لگا ہو جاتی ہیں, آپ کے اگینسٹ ان کو پلانٹ کر دیا جاتا ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو جاب ہو وہ آسان نہیں ہے. ایسا ہی ہے, اور ایک لمبی اسٹرگل, ایک نہ ختم ہونے والی کوششیں, جدوجہد ہوتی ہے جو ہر کہانی کے پیچھے چھپی ہوتی ہے, جاری رہتی ہے. اور ایسے میں ہی ہے. جیسے آپ نے کہا نا, میں صرف اس کالج کو اپنی اولاد کہتی نہیں ہوں, میں اسے 100% اون کرتی ہوں. اور میرا بس نہیں چلتا کہ جیسے ایک ماں چاہتی ہے نا, یا میں بینگ اے مدر چاہتی ہوں کہ بیسٹ پاسبل ریسورسز اپنے بچوں کے لیے لے آؤں, تو میں کہتی ہوں کہ میں ان ساری لمٹس کے باوجود کچھ ایسا کروں کہ بس یہ کالج ٹاپ آف دا لسٹ ہو جائے پورے پنجاب میں, سب سے انشاءاللہ, اوپر کھڑا ہو جائے. اور ان بچوں کو جو اس کالج میں پڑھتے ہیں ان کے لیے میں ساری بیسٹ پاسبل فیسلٹیز لے کر آؤں. تو میں جب بھی مجھے کوشش کر سکتی ہوں, جہاں پر بھی جب بھی مجھے موقع ملتا ہے, چاہے ایڈمنسٹریٹو لیول پہ ہو, چاہے لوکل لیول پہ ہو, چاہے وہ پروونشل لیول پہ ہو, مجھے جہاں بھی موقع ملتا ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ جو بیسٹ پاسبل چیزیں ہو سکیں وہ میں ان کے لیے کروں. ایک سوال جو آج کل ہر اسٹوڈنٹ کے ذہن میں گردش کر رہا ہوتا ہے, والدین اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, ایون کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیچرز بھی اس بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آج کل کے تعلیمی ادارے صرف گریڈز اور نمبرز لینے کی دوڑ میں صرف شامل ہیں, یا ابھی بھی ان اداروں میں کریکٹر بلڈنگ, کانفیڈنس بلڈنگ, لیڈرشپ, ان چیزوں پہ بات ہو رہی ہے, ان چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. بہت اچھا کوشچن ہے میم. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے, لائک آپ اس کو ایک دہائی کہہ سکتے ہیں, ایک دہائی سے تعلیم کے سارے پیرامیٹرز بھی بدل گئے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف پڑھنے پڑھانے سے آگے کی باتیں ہیں اب. اور ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایک بڑے اسٹرانگ پرائیویٹ سیکٹر کا سامنا ملے جو آج سے 10 سال پہلے اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. اب اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اپنے آپ کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے پروجیکٹ کرتا ہے. اس میں بہت سارے منی میٹرز انوالو ہیں, بہت ساری اٹریکشنز ہیں, بچوں کو اسکالرشپس, پرائزز اور ڈفرینٹ اور چیزیں, مطلب کیمپس فیسلٹیز بہت زیادہ دکھائی جاتی ہیں. لیکن میں دعوے سے کہتی ہوں کہ جو فیسلٹیز گورنمنٹ کالجز کے اندر ہیں وہ کوئی بھی ایک پرائیویٹ سیکٹر آپ کو پرووائڈ نہیں کر سکتا. اور ضلع چکوال میں کیا پورے پنجاب میں کوئی بھی ایسا پرائیویٹ کالج نہیں ہے جس کے پاس اتنے بڑے کیمپسز ہوں, اتنے بڑے گراؤنڈز ہوں, ایسی ڈیولپ لیبز ہوں جیسی گورنمنٹ کے اداروں میں موجود ہیں. لیکن اس سب کے ساتھ جو ایک بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ آج بھی بچوں کی تربیت کرتے ہیں, وہ تعلیم سے ہٹ کر کام کرتے ہیں. وہاں جا کر آپ کا بچہ ہر طرح کی سچویشن کو فیس کرنا بھی سیکھتا ہے, اسکل بھی سیکھتا ہے, اسپیک کا کانفیڈینس بھی سیکھتا ہے کہ وہ اسپیچ کر سکے, وہ بول سکے کہیں پر. اور اب میں خود ایک مثال ہوں آپ کے سامنے کہ میں نے ہمیشہ گورنمنٹ کے اداروں سے پڑھا. I was never been in a private school or college اور یونیورسٹی ہوں, تو میں نے ہمیشہ گورنمنٹ کے اداروں سے پڑھا. لیکن ہمیں ان اداروں نے جو کانفیڈینس دیا ہے وہ اب ہم کسی نیشنل یا انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر بھی چلے جائیں تو ہم اسی طرح بول سکتے ہیں. مطلب یہ ایک مس کانسیپشن ہے کہ صرف ایک دوڑ لگی ہوئی ہے نمبرز کی, گریڈز کی. آج کل کی جیسے نوجوان نسل ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ ہے, تو وہ اسکلس انہیں حاصل ہو رہی ہیں. جیسے ہم لوگ ایک خواہش رکھتے ہیں کہ بچے ٹیلنٹڈ ہوں, تو وہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں مل رہی ہیں. آپ کیریئر کاؤنسلنگ کی بات کر رہی ہیں, کانفیڈینس بلڈنگ کی بات کر رہی ہیں, ایون سائیکولوجیکل ایشوز کی اگر ہم بات کریں, جو ظاہر ہے آج کل ینگ جو ہماری جنریشن ہے, یوتھ ہے, اس میں بعض دفعہ ڈفرینٹ سرکمسٹانسز کی وجہ سے وہ بہت فرسٹریٹڈ بھی ہو جاتے ہیں. تو ہمارے کالج میں الحمدللہ ہم نے ایک پراپر کیریئر کاؤنسلنگ کمیٹی بنائی ہوئی ہے جو بچوں کو اس حوالے سے گائیڈ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو 5 BS پروگرامز ہیں ان کے HODs بڑے پروگریسو لوگ ہیں,
اور وہ بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں بچوں کو, ان کے پراپر سیشنز کرتے ہیں. ایون کلاس رومز میں بھی میں جب بھی اپنے ٹیچرز کی میٹنگ لیتی ہوں تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ آپ کلاس رومز میں بچوں کی کاؤنسلنگ کیا کریں, اسپیسیفک ٹائم رکھیں اپنی کلاسز میں کہ ان کو اسٹریس مینجمنٹ سکھائیں, ان کو کیریئر کاؤنسلنگ دیں, ان کو بتائیں کہ کیا کیا اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں ان کی لائف میں ود دیز ایجوکیشنل ڈگریز. اور ابھی ریسنٹلی ہم نے پنجاب گورنمنٹ کا ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ پنجاب کے سارے گورنمنٹ کالجز میں ایک پراپر کیریئر کاؤنسلنگ سینٹر بنایا گیا. تو ہم نے بھی ایک کیریئر کاؤنسلنگ سینٹر بنایا جس میں نہ صرف کہ بچوں کو کیریئر کے حوالے سے بلکہ ان کی ایموشنل اینڈ اسٹریس مینجمنٹ کے حوالے سے بھی پراپرلی گائیڈ کیا جائے گا. آپ جیسے ایک کالج کے پرنسپل ہیں, آپ کیا دیکھتی ہیں اپنے اسٹوڈنٹس میں کہ کیا وہ سیلف کانفیڈنٹ ہیں اور ڈیسیژن پاورس ان کی کتنی حد تک زبردست ہیں؟ کیا وہ ڈیسیژن میکنگ ان کی کس مطلب اگر ہم پرسنٹیج پہ بات کر سکیں تو کیا انالیسس ہے آپ کا, یا کچھ ایسی باؤنڈریز آپ دیکھتی ہیں جو ان سین ہیں ابھی بھی لیکن موجود ہیں؟ ایسا ہے کہ جو آپ سیلف کانفیڈنس کی بات کر رہی ہیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بچیاں آتی ہیں انفارچونیٹلی ان کے وہ جس کلاس سے بلانگ کرتی ہیں بعض دفعہ ان کے اتنے زیادہ فائنینشیل ایشوز ہمارے نالج میں آتے ہیں جن کو ہم اپنے طور پہ اس کو مینیج کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, لیکن بعض دفعہ گھروں کے حالات ایسے ہوتے ہیں, پیرنٹس کے اس طرح کے کچھ ڈائلیماز چل رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچیاں گھروں سے بھی پریشانی کا شکار ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم اس جنریشن کے سیلف کانفیڈنس کی بات کریں تو دے آر مور سیلف کانفیڈنٹ ایز کمپیئر ٹو دا اسٹوڈنٹس ان ارلی 20s. یہ جو ابھی ہمارا 2000 جو ہماری سینچری ہے, یہ 20th سینچری ہے, اس کے آغاز پہ جو بچے تھے ان سے یہ کہیں زیادہ کانفیڈنٹ ہیں اور سیلف اویئر بھی. سیلف اویئر بھی ہیں, اور پلس یہ کہ ان کے اندر کم از کم اتنا کانفیڈنس ہے کہ یہ اپنے حق کے لیے بول سکتے ہیں یہ بچے, اور یہ ایک بڑی پازیٹیو بات ہے جو ہمارے خاص طور پہ اگر ہم چکوال کی بات کریں تو یہاں پہ بہت دیر کے بعد آئی, اور کیونکہ بچیوں کے لیے یہاں پہ بڑے لمیٹیڈ اپرچونیٹیز تھیں. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اپنے رائٹس کو جاننا, اویئرنیس ہونا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بچی کو تعلیم دینا ایک پورے خاندان کو تعلیم دینا ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے, یہ بہت ڈیپلی روٹیڈ ہے. ایسا ہے, آپ ایک بچی کو تعلیم دے کر ایک پورے خاندان کو بدل سکتے ہیں. اور اب یہ بہت اچھی بات ہے, یہ پازیٹیو بات ہے کہ پیرنٹس نے اس بات کو سمجھ لیا ہے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب والدین اپنی بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے کنسرنڈ ہوتے ہیں, خاص طور پہ والد. ورنہ بہت چھپ چھپ کے بھی بعض دفعہ بچیوں کو تعلیم حاصل کرنا پڑتی تھی, ان پر تعلیم کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے. میری اپنی کئی ایسے اسٹوڈنٹ ہیں ارلی ایئرز میں جن کو صرف اس لیے یہاں سے ضلع چکوال سے باہر نہیں بھیجا گیا کہ یہاں پہ ماسٹرز تک ایجوکیشن نہیں تھی اور پیرنٹس ان کو ہاسٹل میں بھیجنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اب مجھے اچھا لگتا ہے کہ پیرنٹس اپنی بچیوں کو بھی ایون ابراڈ بھیجنے کو تیار ہوتے ہیں, تو یہ بڑی پازیٹیو بات ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچیوں کی کاؤنسلنگ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کے پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ کرنی پڑے؟ مینی ٹائم. اور اس کے لیے ہماری ایک کمیٹی بھی ہے جو اسٹوڈنٹ افیئرس کو ڈیل کرتی ہے. بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ افیئرس سے بڑھ کر پیرنٹ افیئرس میں چینج ہو جاتے ہیں, کہ کئی دفعہ وہ اسٹوڈنٹ خود ذمہ دار نہیں ہوتا اپنی اس سچویشن کا یا ان حالات کا. اس کے پیرنٹس کو پھر ہم بلا کر ان سے بات کرتے ہیں, اور کئی دفعہ ایسے سرکمسٹانسز سامنے آتے ہیں جو بہت ہارٹ رنچنگ ہوتے ہیں, اور کئی دنوں تک ہم اس کے زیر اثر رہتے ہیں. ظاہر ہے بینگ مدرز ہم سب بھی ان بچوں کے افیکٹ لیے ہوتے ہیں, ہمارے بھی کچھ جذبات ہوتے ہیں, اور ہمارے اپنے بچے بھی اس ایج گروپ میں ہیں, تو پھر ہم زیادہ سینسٹیولی اس میٹر کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. ایموشنس پہ بات ہو رہی ہے تو ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں میں کہ آپ جیسے اپنی اسٹوڈنٹس کو بہت موٹیویٹ بھی کرتی ہیں, تو کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسا چینج آپ نے اپنی اسٹوڈنٹس میں دیکھا ہو جس نے آپ کو بہت زیادہ ایموشنل کر دیا, اور آپ نے یہ دیکھا ہو کہ واقعی آپ کہ ایز اے پرنسپل آپ جو رول پلے کر رہی ہیں اس سے آپ نے یہ چیز فیل کی ہو, آبزرو کی ہو کہ واقعی آپ کی کسی اسٹوڈنٹ کی زندگی چینج ہو گئی اور اس بات نے آپ کو بڑا ایموشنلی ٹچ دے دیا اور بہت اچھا آپ نے فیل کیا ہو؟
ایسے ایسے بہت سی اگزامپلس بھی ہیں، ایسے بہت سے واقعات بھی ہیں، لیکن 2 میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی۔ ایک تو یہ کہ چاہے مجھے کبھی کوئی آنر ملا، چاہے میں کبھی کسی تکلیف میں رہی، کوئی پریشانی میں نے فیس کی، ہر 2 سچویشنز میں جو سب سے زیادہ آگے بڑھ کر مجھے سپورٹ کرنے والے تھے، مجھے محبت دینے والے تھے، وہ میرے اسٹوڈنٹس رہے ہمیشہ۔ اور ایون جو باہر رہتے ہیں، ملک سے باہر رہتے ہیں، انہوں نے بھی ہمیشہ مجھے اپنے فون سے، اپنے میسیجز سے یہ احساس دلایا دیٹ دے آر ود می۔ تو بالکل ایسے جیسے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ مجھ سے کنیکٹڈ رہتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ بات کرتی ہیں کہ بینگ اے سورس آف انسپریشن، اگر میں نے کسی اسٹوڈنٹ کی میری وجہ سے زندگی بدلی، تو چند سال پہلے تلا گنج سائڈ کی ایک بچی تھی جو ہمارے ہاسٹل میں بھی رہتی تھی، اور وہ میری کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ آئی واز اے ٹیچر ایٹ دیٹ ٹائم۔ تو ایک دفعہ وہ کلاس میں نا اپنا ہیئر اسٹائل کچھ چینج کر آ گئی، تو میں کلاس میں پڑھا رہی تھی، مجھے اتنا فیل نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے بچیوں نے کہا کہ آج آپ نے اس کو دیکھا ہے، اس کا نام لیا۔ تو میں نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ تو وہ سب ہنسنے لگیں کہ وہ آپ کے جیسا اسٹائل بنا کر آئی ہے، اس نے دوپٹہ اسی اسٹائل میں لیا ہوا تھا، اسی طرح سے اس نے بال بنائے ہوئے تھے، اور کافی حد تک اس کے بالوں کا کلر کچھ اور تھا، اس نے اپنے بالوں کا کلر بھی مجھ سے میچ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو میں بڑی حیران ہوئی۔ اور اس کے بعد وہ بہت تلا گنج کے کسی دور علاقے سے بلانگ کرتی تھی، وہاں پہ بچوں کو اتنا پڑھانے کا رواج نہیں تھا، اور اس کی مدر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی تھی۔ انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کی ضد ہے کہ اس نے ماسٹرز کرنا ہے اور اس نے یونیورسٹی میں پڑھنا ہے ریگولر، تو میں اس کو بھیجنا چاہتی ہوں، لیکن میرے بیٹے کی کبھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا، اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ آئی سلیوٹ دیٹ مدر کہ ایٹ دیٹ ٹائم شی کوٹڈ کہ میں نے اپنے بیٹے کو کہا ہے کہ وہ ویٹ کرے، اور ہم صرف ایک بچے کو پڑھا سکتے ہیں، تو میں اپنی بیٹی کو پڑھنے کے لیے بھیجوں گی۔ اور انہوں نے اس بچی کو پڑھنے کے لیے بھیجا، اور اب اس نے ماسٹرز کر لیا ہے، اور ماشاءاللہ وہ ایم ایس کر چکی ہے سائیکالوجی میں، اینڈ کرنٹلی شی از ورکنگ ان دا سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ آف سی ایم ایچ راولپنڈی۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے، اور وہ بچی ہمیشہ مجھ سے ان کانٹیکٹ رہتی ہے، چاہے اس کا کوئی فیلور ہو یا اس کی کوئی سکسیس ہو، وہ مجھ سے شیئر کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہماری ایک اپنی اسٹوڈنٹ تھی ڈاکٹر عارفہ بتول، وہ میری ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ بھی تھی، اینڈ شی ہیڈ بین مائی اسٹوڈنٹ فار 4 لانگ ایئرس۔ تو وہ بھی مجھ سے ہمیشہ ان کانٹیکٹ رہتی ہے۔ وہ چکوال کی فرسٹ فیمیل ہیں جنہوں نے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں کامیابی حاصل کی، اور کرنٹلی شی از ورکنگ ایز اسسٹنٹ کمشنر شکار کی۔ اچھا، ویری نائس۔ مطلب یہ اتنی زیادہ انسپریشن ہوتی ہے بچیوں کو ماشاءاللہ آپ سے، اپنے ٹیچرز سے۔ ماشاءاللہ ہمارے سارے ٹیچرز بہت زیادہ انسپائرنگ ہیں، بہت ہارڈ ورکنگ ہیں، لیکن وہ جو جس ایک بچے کی میں آپ کو اگزامپل کوٹ کی ہے، وہ کیونکہ بہت زیادہ مجھے لائک کرتی تھی، مجھ سے انسپائرڈ تھی، تو وہ میری آنکھوں کے سامنے ایک ایگزامپل ہے، اور ان Teachers- بچوں نے بہت محبت دی ہے مجھے ہمیشہ۔ ٹیچرس کا رول ہی ایسا ہوتا ہے، بچے آئیڈیالائز بھی کرتے ہیں اور ان جیسا بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ لوگ آپ کو ایک رسپانسبل ایڈمنسٹریٹر اور ایک اصول پرست پرنسپل کے طور پہ دیکھتے ہیں، لیکن اگر آپ کی شخصیت کا ایک خوبصورت پہلو دیکھا جائے تو آپ حساس دل رکھنے والی شاعرہ بھی ہیں۔ تو ایڈمنسٹریشن کی سخت ذمہ داریاں اور شاعری کے لطیف احساسات، یہ دونوں جو کنٹراسٹ ہیں، یہ کیسے بیلنس کرتی ہیں آپ؟ یہ اس کو اگر ان کی حسرت موہانی کی زبان میں کہا جائے تو وہ یہ ہے کہ ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، یک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت۔ کمال کمال۔ تو میم ایسا ہے کہ جہاں تک بات شاعری کی ہے، تو شاعری میرے خون میں رچی بسی ہوئی ہے۔ میرے گھر کا ماحول بھی بڑا لٹریری تھا۔ میرے دادا کی ایک بڑی کلیکشن آف بکس ہمارے گھر میں تھی، اور میرے ابو اور میرے تایا بہت زیادہ شاعری پڑھتے تھے اور ہمیں پڑھاتے تھے۔ اور آپ حیران ہوں گی کہ میں میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی، اور مجھے پوری ضرب کلیم زبانیں یاد تھی، اور ایک وقت تھا جب میں بی ایس سی کر رہی تھی تو مجھے دیوان غالب نہ صرف پورا زبانیں یاد تھا بلکہ صفحہ نمبر کے ساتھ یاد ہوا کرتا تھی۔ اب تو اتنی اچھی میموری نہیں رہی۔ تو شاعری میں انٹرسٹ مجھے شروع سے تھا جب میں اسکول اسٹوڈنٹ تھی۔ تو میٹرک کے اسٹوڈنٹ اور دیوان غالب کا یاد ہونا، وہ بھی پیج نمبر کے ساتھ، ہاں جی، یہ تو آپ نے ایک
بہت زیادہ زبردست بات بتائی ہے، انبلیویبل ہے یہ. جی میں کیونکہ ڈیبیٹر بھی رہی تھرو اچھا، آؤٹ مائی ماشاء اللہ اکیڈمک ماشاء کریئر، اللہ. تو ظاہر ہے تقریر لکھنے اور اس کو بولنے کے لیے بھی بہت سے اشعار مجھے یاد کرنا پڑتے ہاں تھے. ماشاء اللہ. کچھ ظاہر ہے ایک آپ کے نیچرل انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے، تو شاعری میں شروع سے بہت انٹرسٹ تھا. پھر جو اس کو بہت زیادہ نکھار ملا جی جی. وہ میرے اس 2 سالہ اسٹے کے دوران when I was a student at گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج 6 روڈ سیٹلائٹ ٹاؤن. اس کالج کا ایک رچ لٹریری انوائرمنٹ تھا، اور کیونکہ وہاں سے ہمیں بہت سارے مشاعروں میں اور تقریری مقابلوں میں، بیت بازی کے مقابلوں میں مجھے جانے کا موقع ملا. وہاں میری ٹیچر ہوتی تھی مسز حسینہ قمر. وہ میری ڈائریکٹ ٹیچر نہیں تھیں، وہ اردو کی ٹیچر تھیں، لیکن وہ مجھے تقریر اور مشاعرہ اور نظم پڑھنا انہوں نے سکھایا. اور ایک دفعہ وہاں اس کالج میں ایک آل پاکستان مشاعرہ تھا اور اس کو میں ہوسٹ کر رہی تھی، تو میری اردو وہ ٹھیک کرا رہی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تم نے صحیح نہ بولا تو میں تمہیں قتل کر دوں گی. میں بڑی حیران ہوئی. تو وہ مجھے کہنے لگیں کہ اگر ایک استاد اپنے شاگرد سے ناراض ہو جائے تو یہ اس کا قتل ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ مجھے اتنے عظیم اساتذہ سے کسب فیض کرنے کا موقع ملا. آپ کی یہ خوش نصیبی ہے. بہت بڑی خوش نصیبی میں سمجھتی ہوں. اور اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ ہمارے کالج میں جب وہ مشاعرہ ہوا تو مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا. منیر نیازی مرحوم اور ان کی وائف اس مشاعرے میں تشریف لائے تھے. تو اس پروگرام کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا آپ کہاں سے بلونگ کرتی ہیں؟ تو میں نے بتایا چکوال سے ہوں. تو کہتی ہیں اچھا آپ پنجابی ہیں، ہمیں لگا کہ آپ مہاجر پٹھان ہیں. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں اردو اسپیکنگ نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اردو تو لکھنوی لہجے میں بولتی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک استاد کا شاگرد اس کا آئینہ دار ہوتا ہے. اور کیونکہ میڈم حسینہ لکھنوی تھی تو انہوں نے مجھے اتنے اچھے لہجے میں اردو بولنا سکھایا. اور پھر ان اساتذہ کی محبت میں نے اپنی جاب میں آنے کے بعد میں اردو میں ماسٹرز بھی کیا، صرف اپنے اس شوق کی تکمیل کے لیے. اور انٹرسٹنگلی جب اردو کا پنجاب یونیورسٹی کا سلیبس میرے سامنے آیا تو اس میں سے تقریباً 80% کتابیں تو میں نے پہلے سے پڑھ رکھی تھی. تو یہ بہت آسان تھا میرے لیے، کوئی مشکل پیش نہیں آئی مجھے. آپ کے اسٹوڈنٹس اس معاملے میں خوش نصیب ہیں کہ آپ جیسی ٹیچر ملی. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو بہت اچھے اساتذہ ملے. تو جب بات خوش نصیبی کی ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمارا پلیٹ فارم کی بھی یہ خوش نصیبی ہوگی اور ہمارے لیے آنر کی بات ہوگی کہ آپ ہمیں اپنی کوئی شاعری، اپنی کوئی غزل، کوئی نظم یا کوئی شعر سنائیں. میں نے اپوا کالج لاہور میں جب میں بی ایس سی کی اسٹوڈنٹ تھی، آئی واز جسٹ 18 ایئرز اولڈ، تو ایک نظم پڑھی تھی اور وہ اس کو وہاں پرائز ملا. اس نظم کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا اور بعد میں وہ جنگ اخبار میں بھی چھپی تھی. اور اس وقت اب تو بہت سے پلیٹ فارمز ہیں، اخبار میں چھپنا ایک بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی. تو کیونکہ اس نظم کا عنوان عورت ہے تو میں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. اگر آپ اجازت دیں تو میں، اب شاید میری میموری اتنی اچھی نہیں رہی تو میں دیکھ کر پڑھنا جی جی چاہوں گی. پلیز پلیز. جی نظم کا عنوان ہے میں عورت ہوں. میں عورت ہوں کہ جس کی عظمت و معصومیت اور عصمت و عفت کی ہر زمانہ ہی گواہی دے رہا ہے. میں عورت ہوں. میں عورت ہوں کہ جس کی گود میں اس گلشن ہستی کے پھولوں نے، پیغمبروں اور رسولوں نے، بہت سے جانثارانے وطن نے، گل بہارانے چمن نے اور سخن کے آبگینوں نے شعور و آگہی کی آنکھ کھولی ہے. میں عورت ہوں کہ جس کی گود میں حسین اور شوق و چنچل نازنینوں نے، وفا کے قدردانوں نے، بہت سارے زمانوں نے شعور و آگہی کی آنکھ کھولی ہے. میں عورت ہوں. میں عورت ہوں جسے اس صاحب حمد و ثنا نے، میرے واحد خدا نے وجہ تخلیق آدم بھی بنایا ہے. میرا یہ شرف ثابت ہے کہ میں اس گلشن ہستی کو رنگوں، خوشبوؤں اور دل نواز و دل ربا نغموں کا تحفہ نظر کرتی ہوں. واہ. میرا یہ شرف ثابت ہے کہ میں ایک اشرف المخلوق کو تخلیق کرتی ہوں. میں عورت ہوں. میں عورت ہوں کہ جس کو صنف نازک کہہ کے اس سنگ دل زمانے نے پہاڑوں، پتھروں اور ریگزاروں پر چلایا ہے. بریدہ خار راہوں میں، وفا کی قتل گاہوں میں، جہاں پر سب شکاری بھیڑیے ہر دم میری اس بے بسی کی گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان وفا کی قتل گاہوں میں
میرے ارمان ٹوٹے ہیں، میرے تشنہ لبوں کی پیاس بھی کچھ اور بڑھتی ہی گئی ہے۔ اذیت خانہ دنیا میں دیکھوں تو ہزاروں گہری سوچیں ہیں، میرے احساس کو آسیب کی مانند ہر ایک جانب سے جو گھیرے ہوئے ہیں۔ میں انہی سوچوں کی قیدی ہوں، میں انہی سوچوں کی قیدی ہوں، کبھی آزاد ہو کر گھر میں اڑنے کی بہت تھوڑی سی چھوٹی سی ذرا سی کوئی کوشش کرنے لگتی ہوں، میرے پر کاٹ کر یہ زمانہ مجھ پہ ہنستا ہے، واہ، میرے پر کاٹ کر یہ زمانہ مجھ پہ ہنستا ہے، زمانہ جس نے میرے ہی گود میں اپنے شعور و آگہی کی آنکھ کھولی ہے، میں جس کی مانگتا کے ہر سو چرچے ہیں زمینوں آسمانوں میں، کہ جس نے بہن بن کر ہر قدم پر اپنے بھائیوں کو یقین محکم عمل پہ ہم کی تابندہ نویدیں بھی، میرے پر کاٹ کر یہ زمانہ مجھ پہ ہنستا ہے، زمانہ جس نے میری ہی گود میں اپنے شعور و آگہی کی آنکھ کھولی ہے۔ میں عورت ہوں۔ کمال ہے مہناز صاحبہ، آپ نے جن خوبصورت الفاظ میں عورت کے احساسات کی عکاسی کی ہے ان کو میں بیان نہیں کر سکتی. I have no words how to explain my feelings, but it's really marvelous. بہت اور شکریہ آپ کا۔ جو آپ نے ہماری سوسائٹی کا جو ایک آئینہ ہے بیہیویئرس کا وہ سامنے لے کر آئی ہیں آپ، کمال ہے. اور جس ایج کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ آپ نے جس ایج میں یہ لکھی ہے اس ایج میں آپ کا اسکول آف تھاٹ ایسا ہونا، اتنا ڈیپتھ میں جا کے سوچنا، یہ بھی کمال ہے. تھینک یو. میں اگین یہ سمجھتی ہوں کہ یہ میرے اساتذہ کی محبت اور شفقت ہے کہ انہوں نے مجھے لفظوں سے کھیلنا سکھایا، اور ہمیشہ مجھے اتنا کانفیڈنس دیا کہ میں بول سکتی ہوں، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں. اگین میرے پیرنٹس کے ساتھ میری ٹیچرز کا اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن یو ہے. آر بلیسڈ الحمد للہ. الحمد للہ. آپ کی اسٹوڈنٹس آپ کو ایز اے پرنسپل ہی نہیں، آپ کو ایز اے رول ماڈل بھی آئیڈیلائز کرتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ آپ کا انداز رہنمائی، آپ کا اخلاق، آپ کا سمجھانا، آپ کی لیڈرشپ کیا پسند کرتی ہیں؟ یہ تو بہتر میری اسٹوڈنٹس ہی بتا سکتی ہیں، بٹ مجھے ان کے فیس ایکسپریشن سے یا ان کی باتوں سے جو چیزیں میں فیل کرتی ہوں کہ وہ سب سے زیادہ خوش کس وقت ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میکسیمم بچوں کو، حالانکہ وہاں پر 1700 بچے ہیں، میں ان کے ناموں سے یاد رکھوں اور ان ناموں سے پکاروں. جب میں راستے میں جا رہی ہوتی ہوں اور وہ مجھے سلام کرتی ہیں تو میں اکثر ان کے نام سے ان کو بلاتی ہوں اور ان کو پیار کرتی ہوں، تو انہیں بہت اچھا لگتا ہے. سب سے زیادہ جو وہ چیز پسند کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایکسیسیبل ٹو دیم. آئی ایم ناٹ اے کائنڈ آف پرنسپل کہ جو اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا ہے اور جو کبھی بچوں سے نہیں ملتا، اور بچوں کا ان سے ملنا ایک جو شیر لانے کے مترادف ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. اینڈ دیر آر سو مینی چینلس جو میں نے ان کے لیے کریٹ کیے ہیں کہ وہ مجھ تک پہنچ سکیں. کوئی بھی بچہ کسی ٹائم مجھے میسج کرتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے، اور ایون میں نے اپنے آفس کے باہر ایک سجیشن باکس یا کمپلینٹ باکس لگایا ہوا ہے، تو اگر وہ اس میں کچھ لکھ کر بھی ڈال دیتے ہیں، میں ڈیلی اس کو گھر جاتے ہوئے کھولتی ہوں. اس میں اگر کوئی پیپر ہوتا ہے تو میں اس کو پڑھتی ہوں، اور اس کے اکارڈنگلی میں نیکسٹ ڈے میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر بچوں کا کوئی بھی پرابلم ہے تو میں اس کو سالو کروں. اور میں اس کو صرف یہ نہیں کرتی کہ میں بس ایک آرڈر دے دیا اور پھر میں اس کو پراپرلی پرسیو کرتی ہوں اور پھر میں ان بچوں تک پہنچتی ہوں، کیونکہ کئی دفعہ بچے ڈر کے اپنی آئیڈینٹی شو نہیں کرتے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان تک پہنچتی ہوں اور ان سے پرسنلی انٹریکٹ کر کے ان کا فیڈ بیک لیتی ہوں. یو آر آلویز اویلیبل فار یور اسٹوڈنٹس. Yes, I am. Because I am here for them. I have been deputed for them. تو میں ان کو بہت اون کرتی ہوں، اور میں آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی میرا بچوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ کبھی بھی ان کو جھجکنا نہیں چاہیے. کوئی بھی بات کرتے ہوئے، کوئی پریشانی ہو، وہ بتاتے ہوئے، چاہے وہ اپنے پیرنٹس کو بتانی ہے چاہے اپنے اساتذہ کو بتانی ہے، کیونکہ یہی وہ دو ہستیاں ہیں جو ان کے پرابلمس کو سمجھ سکتی ہیں. اور دوسری سب سے بڑی بات جو ہمیں اس ایج گروپ میں اپنی بچیوں کو سکھانی چاہیے، they should learn to say no. No کہنا جس دن Obviously. بچہ سیکھ لیتا ہے نا، یا بچی سیکھ لیتی ہے، اس کے بعد کوئی اس کو
नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ऐसा कोई ही उसको है। एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, ऐसा ही है। तो उसको नो कहना सीखना आना चाहिए। आपको रिसेंटली बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड से नवाजा गया, वो भी रावलपिंडी डिवीजन लेवल पे। ये क्या जर्नी था आपका, क्या मोमेंट्स थे आपके जब आपको इस अवार्ड से नवाजा गया? तो खुशी के लम्हात ज़्यादा थे या फ्लैशबैक में वो आपकी अनथक मेहनत, आपकी स्ट्रगल्स, आपका क्विट ना करना चल रहा था? ये हम सुनना चाहते हैं आपसे। और ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है कि आपको इस अवार्ड से नवाजा गया, क्योंकि यू आर वेल डिज़र्व्ड। थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे इतना ऑन किया, और आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं डायरेक्टर प्यामे सर की भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतना ऑनर दिया। और मैं पूरे ज़िला चकवाल के जितने भी लोग हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो जर्नलिस्ट्स हैं, और जो ओवरऑल एक पूरी एक सोशल रजीम है ज़िला चकवाल की, या एक एडमिनिस्ट्रेटिव रजीम है, मैं उन सब की भी बहुत मशहूर हूँ आपके प्रोग्राम के तवसत से, कि उन सब ने मेरी इस कामयाबी को इतना सेलिब्रेट किया और इतना ऑन किया। तो जो आप बात कर रही हैं कि उस सेंसेशनल मोमेंट पर मेरे एहसासात क्या थे, तो एक्चुअली इट वाज़ अ सरप्राइज़ फॉर मी, क्योंकि मुझे पहले नहीं बताया गया था, और मुझसे मेरा नाम लिया गया सैटरडे नाइट को। मेरे डिपार्टमेंट में मुझसे मेरे नाम के एग्जैक्ट स्पेलिंग पूछे थे, और उसके बाद जब मुझे सुबह कॉल आई और मुझे लाहौर आने के लिए कहा गया, और मैं वहाँ पर पहुँची, तो वहाँ कुछ और प्रिंसिपल्स भी मौजूद थे। उनसे डिस्कस करके मुझे पता चला कि ये एक अवार्ड सेरेमनी है, और सून आफ्टर दैट वी वर कॉल्ड इन स्पेशल सेक्रेटरी साहब ऑफिस। तो जब हम वहाँ गए तो स्पेशल सेक्रेटरी साहब के जो अल्फाज थे वो बहुत इंस्पिरेशनल थे, और वो बड़ा एक जज्बाती लम्हा था कि उन्होंने हम सबको ये कहा कि आप सब हैरान होंगे कि आपको इस अवार्ड के लिए यहाँ पर बुलाया गया, तो ये अवार्ड आप सबको ऐसे नहीं दे दिया गया, बल्कि हमने बाकायदा तौर पर आप लोगों की रेकी की है। पूरे पंजाब में से हमने सब प्रिंसिपल्स का डाटा लिया, और फिर हमने आपका पर्सनल डाटा लिया। हमने ये देखा कि आपने मुश्किल हालात में खुद को और अपने इदारों को कैसे संभाला, और हमने जब उन पैरामीटर्स के ऊपर देखा तो आपके तमाम गुनाहों और सवाबों की फहरिस्त हमारे पास है, और हमने आप लोगों को मेरिट पर ही अवार्ड दिया है। आप सब तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, लेकिन हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि हमारी कॉल पे आप सब इतनी दूर दूर से ट्रैवल करके आए हैं। और फिर उस वक्त मुझे पता चला दैट आई एम द ओनली वन फ्रॉम द होल रावलपिंडी डिवीजन। तो ये बहुत बड़ा लम्हा था मेरे लिए, और मैं उसके लिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की, DPI पंजाब की, और स्पेशल सेक्रेटरी पंजाब की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इसके लिए चुना। और इसके साथ साथ जो आपका सवाल है कि कामयाबी ज़्यादा बड़ी थी या फ्लैशबैक पर वो सारे मोमेंट्स ज़्यादा बड़े थे, तो मेरे ख्याल है कि फ्लैशबैक पर वो सारी स्ट्रगल मेरे माइंड में उस वक्त बहुत ज़्यादा आ रही थी, और उस ये वक्त नेचुरल मुझे, है, ये हाँ, ये नेचुरल है। नेचुरल है। और उस वक्त मुझे अल्लाह ताला के कुरान पाक में किए हुए वो वादे भी याद आ रहे थे कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, और तुम शुक्र करो तो मैं उससे भी ज़्यादा तुम्हें दूंगा। और मैं ये समझती हूँ कि आई एम बीइंग हम्बल डे बाय डे फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स व्हिच ही हैज़ बेस्टोड अपॉन मी। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा ब्लेसिंग से नवाजे, क्योंकि यू आर ट्रूली डिजर्व्ड। थैंक यू। लेकिन मैं ये बताऊँ आपको कि लक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन माई होल लाइफ। मैं अगर देखूँ कि तो आई एम अ लकी पर्सन, अल्हम्दुलिल्लाह। किस्मत ने हमेशा मेरा साथ दिया। इसके पीछे मेरे वालिदैन की बहुत लंबी दुआएं हैं, मेरी पैदाइश से भी पहले की शायद। एक और नई बात आपको बताती कि मैं अपने अम्मी अबू की शादी के 18 साल के बाद पैदा हुई, तो उन्होंने बहुत दुआएं मांगी मेरी पैदाइश से पहले। तो शायद इनकी सारी दुआओं का समर हमें इस पूरे एक ब्लेस्ड जर्नी की सूरत में मिला। ऐसे मेरी ही है, फैमिली को। दुआएं जो है इंसान का हिसार किए रखती हैं। स्टूडेंट्स को आपके ख्याल में इंटेलिजेंट होना चाहिए या हार्ड वर्किंग, या उन्हें स्किल्ड होना चाहिए? मैम, जहाँ तक बात है इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग और स्किल्ड के कंपैरिजन की, जिस एज में अब हम दाखिल हो चुके हैं उस एज में स्किल्ड तो डेफिनेटली होना चाहिए, और इसीलिए गवर्नमेंट भी स्किल्ड एजुकेशन के ऊपर इतना काम कर रही है। जहाँ तक बात इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग की है, तो सिर्फ हार्ड वर्किंग जो है ना, अगर वो इंटेलिजेंट नहीं है तो वो डेफिनेटली कुछ बैरियर्स को क्रॉस कर लेता है।
بٹ اسٹل دیئر آر سم بیریئرس کہ وہ ٹائم مینیج نہیں کر سکتا. اگر وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے تو اس کو ٹائم لگے گا اپنی چیزوں کو کرنے میں, سیکھنے میں, اپنی اسائنمنٹس کو کمپلیٹ کرنے میں. بٹ اف دیر از اے کمبینیشن آف انٹیلیجنٹ اینڈ ہارڈ ورکنگ, وہ تو ایک بہت نیکسٹ لیول کا کمبینیشن ہے. اب یہ لاسٹ ویک کی بات ہے, ایک انٹرسٹنگ میں آپ کو بات بتاتی ہوں کہ کسی شادی پہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا, تو وہاں پہ ایک خاتون یہ فرما رہی تھیں کہ جو انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ اپنی لائف میں اس طرح سے کچھ کر نہیں پاتے, اس طرح سے کامیاب نہیں ہوتے پریکٹیکل لائف میں. تو میں ایسا نہیں سمجھتی. اپنے اتنے سارے جاب ایکسپیرینس کے ساتھ بھی اور اپنے اکیڈیمک ایکسپیرینس کے ساتھ بھی میرا یہ خیال بالکل نہیں ہے. اس لیے کہ انٹیلیجنٹ لوگ پریکٹیکل لائف میں بھی بیٹر اپنے آپ کو پروو کرتے ہیں, اور میں خود اس کی ایک ایگزامپل ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا ہارڈ ورک کے ساتھ انٹیلیجنس ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, کہ وہ چیزیں جس کو دوسروں کو آپٹ کرنے میں شاید 1 گھنٹہ لگتا ہوگا, تو میں 20 منٹس میں اس کو آپٹ کرنے کی ایبلٹی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی. تو اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو اتنا زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, اگر آپ اس کو اسکل سکھا دیں گے, آپ اس کو ٹائم مینجمنٹ سکھا دیں گے, آپ اس کو ہارڈ ورک پہ لگا دیں گے, اور آپ اس کو فوکس کرنا سکھا دیں گے, آپ اس کو آئنسٹائن بنا سکتے ہیں. ایسا ہی, اور وہ کیسے ایک اچھا فیوچر نہیں بنائے گا؟ کیسے نہیں بنائے گا؟ تو یہ صرف اس ڈائریکشن کو طے کرنا ہے آپ نے نا, کہ جس ڈائریکشن میں وہ چلے گا. ایسے یہ ڈائریکشن متعین کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اب آج کل کی نوجوان نسل بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے, تو آپ کے خیال میں آج کل ہماری نوجوان نسل زیادہ پوٹینشیل ہے یا کنفیوزڈ؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہیں اپنی صحیح سمت متعین کرتے ہوئے کسی وہ کنفیوژن کا شکار ہے؟ جی, یہ بڑا اچھا کوشچن ہے آپ کا, اور یہ ایک سیریس کوشچن ہے. ویسے تو یہ بہت ڈیبیٹیبل ہے, لیکن زیادہ لوگ, اگر ہم ایک کامن پبلک ووٹنگ کریں تو اس میں زیادہ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ نسل کنفیوزڈ ہے. اور ہم بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر بھی ایسا سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نسل کنفیوزڈ ہے. لیکن میں نو ڈاؤٹ یہ بہت زیادہ پوٹینشیل رکھنے والی جنریشن ہے. And they are talented. They are very much talented. وہ ہم سے بہت نیکسٹ لیول پر ٹیلنٹڈ ہیں. اب یہاں پہ خرابی کس کی ہے؟ جو بھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی کہ مجھے بہت اچھے استاد ملے الحمدللہ. یہاں پر ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کون ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہے, ایک ینگ ایڈلٹ ہے, اس کے پیرنٹس ہیں اور اس کے ٹیچرز ہیں. کیا باقی 2 کارنرز اپنا وہی رول پلے کر رہے ہیں جو آج سے 10 سال پہلے کر رہے تھے؟ اور یہ مینڈیٹری ہے, وہ نہیں کر رہے, بٹ اٹ از مینڈیٹری ٹو کمپلیٹ دس ٹرائنگل. اگر آپ اس کا ایک کونا بھی تھوڑا سا ویک رہ جاتا ہے نا, تو ٹرائنگل کمپلیٹ نہیں ہوتی. میری سپروائزر ہمیشہ ایک بات کہا کرتی ہیں کہ 90% اگر آپ کسی کام پہ لگاتے ہیں which needs 100%, تو آپ کا 90% بھی ضائع ہے. آپ اپنے ٹارگیٹ تک تو نہیں پہنچ سکتے. اب آج کل آپ دیکھیں پیرنٹس اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں, نہیں دے رہے. آج سے 20 سال پہلے تو ماں ہر وقت بچے کو اپنے ساتھ رکھتی تھی, اسے کھانا کھانا سکھاتی تھی, سارے لوگ اکٹھے کھانا کھاتے تھے, بچے کو سکھایا جاتا تھا بسم اللہ پڑھو اور کھانا کھاؤ. اب ماں اپنے موبائل میں بزی ہے, استاد اپنے موبائل میں بزی ہے, بچہ اپنے موبائل میں بزی ہے. اور مینی ٹائمز آپ بھی دیکھتی ہوں گی, میں بھی دیکھتی ہوں کہ لوگ فیملی ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے کسی ریسٹورینٹ پر آتے ہیں اور still they are, all of them are having mobiles and they are making reels and making posts on Instagram and social handles and they have no time to talk to each other. ایسا ہی تو بات وہیں پر پہنچ جاتی. میم, آپ پیامی سحر کے پلیٹ فارم پہ تشریف لائیں, تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پیامی سحر معاشرے میں شعور بیداری اور مثبت سوچ اور رہنمائی جیسی چیزوں کو فروغ دے رہا ہے. تو آپ اس پہ کیا سوچتی ہیں اور کیا ہمارے پلیٹ فارم کے بارے میں آپ ایک میسج کنوے کرنا چاہیں گی؟ میم, میں تو خود پر بڑی حیران ہوں کہ مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا انٹل انلیس کہ آپ نے اور میڈم فارینہ نے مجھ سے کانٹیکٹ نہیں کیا تو مجھے اس پلیٹ فارم کا پتہ چلا. چکوال کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ کس طرح کی تعمیری سوچ رکھنے والے لوگوں کا اکٹھا ہونا اور پھر ایک ایسا پلیٹ فارم ڈیولپ کرنا جہاں پر آپ بہت سارے معاشرے کے بہت سارے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کریں, تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں. اور پیام سحر ایک بہت اچھا تعمیری پلیٹ فارم ہے جس سے ہماری نئی نسل کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے گا, بہت سے لوگوں کو اپنی آواز ینگ جنریشن تک اور اتنے بڑے آڈینس تک پہنچانے کا موقع ملے گا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے لیے بھی یہ ایک بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور بہت سی انہرڈ چیزیں
مجھے دنیا کو سنانے کا بتانے کا موقع ملا. تو اٹس ریئلی این آنر فار می اینڈ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ان یور پروگرام. مجھے امید ہے کہ یہ سفر ایسے ہی جاری رہے گا اور پیام سحر اسی طرح بہت سے لوگوں کی آواز دوسروں تک پہنچاتا رہے گا. انشاءاللہ. اور ہمیں بھی آپ کا آنا یہاں بہت اچھا لگا، کیونکہ آپ کی کہانی ایک صرف کہانی نہیں ہے، یہ اس میں آپ کی اسٹرگل اور بہت سے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی کوئٹ نہ کریں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور میرا اپنے بچوں کے لیے بھی اور اپنے کالج کے بچوں کے علاوہ پورے جو ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں ان سب کے لیے، خاص طور پر فیمیلز کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ ہمیشہ اسٹینڈ کرنا سیکھیں، اپنی ویلیوز کو، اپنی ڈگنیٹی کو اور اپنی رسپیکٹ کو اون کریں، اس کو سمجھیں اور کبھی بھی اس پر سمجھوتا نہ کریں. جی تو ناظرین، آج کی گفتگو کا خلاصہ صرف ایک جملے میں نہیں سمایا جا سکتا، کیونکہ یہ ایک شخصیت کی کہانی نہیں، یہ ایک جدوجہد، ایک سوچ اور ایک مقصد کا سفر ہے. یاد رکھیں، کامیابی کبھی بھی ایک دن میں نہیں ملتی اور نہ ہی کسی شارٹ کٹ سے حاصل ہوتی ہے. یہ مسلسل جدوجہد، محنت اور کوئٹ نہ کرنے سے ملتی ہے. آپ جب بھی دنیا میں کامیاب لوگوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے تو ان میں آپ کو ایک چیز سب میں کامن نظر آئے گی: مسلسل محنت، مشکلات کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا، انہیں فیس کرنا اور کبھی ہمت نہ ہارنا. یاد رکھیں، اصل کامیابی یہی ہے کہ آپ اپنی کامیابی کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں، کبھی کسی کے راستے میں رکاوٹ نہ بنیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی رہیں. مہناز میڈم کی جدوجہد کی کہانی صرف ایک کہانی نہیں، اس میں ایک پیغام چھپا ہے کہ آپ پازیٹیو رہ کے اپنا سفر ہمیشہ جاری رکھیں اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں اور توکل رکھیں. اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے، اور ہمیں کامنٹس پہ ضرور بتائیے کہ آج کی شخصیت سے آپ نے کیا سیکھا. اپنا اور اپنے حق کا ہمیشہ خیال رکھیے. اپنی میزبان الماس بابر ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.